اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پچھلے پروگرام کے مطابق ہم نے جو اسپریچول کمپوننٹس کہنا چاہیے عناصر بیان کیے تھے. آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے روح کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکٹری گفتگو کریں گے. انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت فرماتے ہیں, کہتے ہیں فارسی میں, دل زدی سر چشمہ ہر قوت اس دین ہم از معجزات صحبت اس. مطلب دین ہی سے دل ہر قوت کا سر چشمہ ہے اور دین سراسر صحبت کے معجزوں میں سے ہے. اور یہی صحبت کا راز صحابہ کرام کو وہ ٹائٹل دے گیا, وہ صحبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھ کر وہ کہلائے صحابی. اور آگے کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں میدانی عشق و مستی از کجاست این شعاع آفتاب مصطفیٰست. کیونکہ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہیں کہ یہ عشق اور مستی اور یہ کیفیت اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ تمام کے تمام آفتاب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں میں سے محسوس ہوتی تھی, مطلب معرفت سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور ان کی ٹیچنگ سے اور قرآن شان سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے. تو چلتے ہیں انشاءاللہ انٹروڈکٹری اور انٹروڈکشن چھوٹا سا روح کی طرف. اور جیسا علامہ اقبال دوبارہ فرماتے ہیں, تیرا تن روح سے نا آشنا ہے عجب کیا تیری نا رسا ہے. کیونکہ انسان کو صحیح مطلب اپنی روح سے آشنا نہیں ہے, اس لیے اس کی جو آواز ہے اور جو دعائیں وہ عرش تک نہیں پہنچ پا رہی. تو اس کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ جس طرح پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ہم سب کے اندر ایک چیز ایسی ڈالی جس کا نام ہے روح. اور یہی وہ روح ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارتاً قرآن عظیم شان میں بتایا بھی ہے, جس کے بارے میں اور کہا ہے کہ سورہ انسان کی شروع کی آیت ہے, هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کہ انسان کے اوپر جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, ناقابل شیء ایک چیز تھی, مگر تھا انسان پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے, اور وہ وقت تھا عہد الست, جبکہ تمام کے تمام روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کری تھی اور ہم سب نے مل کے کہا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم, ساروں نے کہا تھا قالوا بلا. تو یہ وہی روح ہے جو کہ ایک زمانے میں, جیسا پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا, کہ وہاں کی پیدا ہے, وہاں کی رہنے والی ہے اور وہاں سے اتاری گئی ہے اس جسم کے اندر. تو یہ آشنا ہے وہاں کی مہک, وہاں کی خوشبو, وہاں کی تمام چیزوں سے. تو ایک بہت مگر جسم کے اندر جب یہ روح آتی ہے تو ایک نیا اس کی پہلو سمجھیں آج, وہ یہ کہ جب تک اوبویسلی نظر نہ آنے والی چیز ہے, مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا علم دیا ہے. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, یہ قلیل ہی نالج تمام علماء کرام کی کتابوں سے, جو کہ جس کا اخذ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جب تک اور علماً اگر اسے سمجھیں تو سائنس بھی اس کا پروف دے گی, قرآن بھی, اور تمام ٹیچنگس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ یہ کہ عام لفظوں میں اگر سمجھیں کہ جب تک یہ روح جسم کے اندر رہتی ہے, جس طرح اس وقت میں بول رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سونگ رہا ہوں, بول رہا ہوں, ٹچ کر رہا ہوں, تمام 5 سینسز میرے, حتیٰ یہ کہ جسم کے جتنے بھی اندرونی آرگنز ہیں وہ تمام کے تمام, پیٹ ہو گیا, کڈنیز ہو گئے, پتا ہو گیا, لنگز ہو گئے, ہارٹ ہو گیا, تمام کے تمام موٹے اجزاء سارے کے سارے صرف کام ہی نہیں کرتے, ایکٹیو ہوتے 24/7. اور یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ روح کی بدولت ہے, روح کی بلیسنگ سے ہیں. بات پوری اترتی کہ نہیں اترتی؟ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا تیری نا رسا ہے. اوکے, تو
جب تک یہ رہتی ہے تمام کے تمام آرگنز اس طرح کام کرتے ہیں. حتیٰ یہ کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے پوری کی پوری پرسنالٹی وہ تک روح کی بدولت ہے. اس وقت اگر ایک دوسرے سے انسان بات چیت کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک آپ کے پاس ٹیبل لیمپ ہے, اس میں بلب بھی لگا ہوا ہے, خوبصورت ٹیبل لیمپ ہے, اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا بھی ہے, مگر آن نہیں ہے, بالکل ان یوزفل ہے. اس کی جو چمک دمک اور اس کی جو ریل بناوٹ ہے وہ اس وقت آتی ہے جب انسان پلگ لگاتا ہے آؤٹ لیٹ کے اندر, ایک دم سے لائٹ بلب آن, اور کہنا چاہیے وہ چمکنے لگتا ہے, دمکنے لگتا ہے. انسان کی باڈی اگر تمام کے تمام سینسز کام کر رہے ہیں, تمام کے تمام اس کی کوالٹیز کام کر رہی ہیں, تو یہ برکت ہے روح کی. یہ ایک نیا پرسپیکٹو ہے. تو روح کو اس طرح گریسپ کرے انسان, اور اسی لحاظ سے یہ روح جب آئی ہے عالم بالا سے تو یہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین گفٹ ہے, بہترین گفٹ ہے. اور آگے انشاءاللہ اس کی اور ڈیفینیشنز ہیں پروگرامز کے اندر. یہ صرف انٹروڈکٹری طور پہ مطلب بتانے کے ساتھ ساتھ پھر اور عناصر بیان کر کے تاکہ پھر اس پہ انشاءاللہ چیزیں کھڑی کریں گے. تو اس وقت یہ سمجھنا صرف ضروری ہے کہ تمام کی تمام ہماری پرسنالٹی بھی اور جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں, اس کی اگزامپل اس طرح ہے کہ فرض کریں ایک انسان ہے, ایک مجرم ہے جیل کے اندر, اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, مگر کیا ہوتا ہے اگر انسان اسی طرح تشدد کرتے کرتے وہ فوت ہو جائے تو کیا کرتے جیلرز وغیرہ, وہ ڈیڈ باڈی ان کی فیملی کو واپس کرتے تھے. کیوں بھائی, جس کو اگر آپ جسم کو مار رہے تھے تو جسم تو موجود ہے, تو انسان اس کو مارتا رہے. نو, کیا چیز تھی اس کے اندر سے جو کہ اب نہیں رہی کہ اس سیکنڈوں پہلے, کیا چیز تھی کہ جو سونگ رہا تھا وہ, اور سانسیں لے رہا تھا, بول رہا تھا, چیخ رہا تھا, پکار رہا تھا, درد کی آہو زاری کر رہا تھا, کیا چیز تھی وہ سو کال الیکٹریسٹی, اس کا نام تھا روح. جب وہ نکل گئی جسم سے تو ہوتا یہ کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے, سارے 5 سینسز سارے کے سارے ہماری جو 5 حص ہیں اور جتنی بھی سو کال مشینری باڈی کی آن دا اسپاٹ دیٹ ویری انسٹنٹ ایک دم سے اسٹاپ ہو جاتی ہے سارے کے سارے. اب ایک اس پہلو پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے, اگر ایک ایسی پاورفل کہنا چاہیے گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روح کا, وہ یہ آ کے ساری کی ساری چیزیں ایسی بیلنس طریقے سے چلا سکتا ہے اور 5 کے 5 حصے میرے کام کر سکتے ہیں, اور یہ ایک روح کی ایک بیسکلی ایک جھلک ہے انسان کے جسم کے اندر, تو سوچے روح کی اپنی توانائی اور روح کی اپنی پاور کیسی ہوگی. اس کے بارے میں علامہ اقبال اپنی بکس کے اندر اشارہ کرتے ہیں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, شاہین کی روح, مطلب ایک انرجائز سول جو کہ صرف ان 5 حصوں کے اندر سے نکل کے ایک خوبصورتی, ایک انرجی اختیار کر لیتی ہے. اس طرح کنیکٹ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن سے اور تلاوت سے اور ذکر سے اور فکر سے بھی ابھی آئے گا اس کا تذکرہ. تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں, گوز بیک ٹو دا اوریجنل ہوم. اسی کے بارے میں ایکچولی اگر مثنوی شریف مولانا رومی کی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو پڑھی ہو, فارسی کے اندر ہے, انشاءاللہ اگر وقت ملا تھوڑی تھوڑی اس سے بھی آشنائی کریں گے. اس کے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اس کی جو بنیاد ہے اپنے مثنوی شریف کی 6 کتابوں کے اوپر جو مشتمل, اس کی بنیاد ہی انہوں نے ایک جملے پہ رکھی ہے اور اسٹارٹ کیا ہے, بشنو از نئی چوں حکایت میں کنت از جدائی ہا شکایت میں کنت, کہ سنو کہ جو بانسری یا نئے بولو جس کو نئے کہتے ہیں, کہ اس کی آواز کو سنو, اور نئے کو تشبیہ دی ہے روح کی آواز سے, وز جدائی ہا شکایت بے کنت, کہ کہاں کہاں سے کتنی کتنی مختلف جدائیوں سے وہ کاٹی گئی ہے اور جدا کر دی گئی ہے, اور وہ اشارتاً روح کے بارے میں بتا رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ
انسانیت کے اوپر وہ ہے روح کا. اور یہ وہی روح ہے کیونکہ جب ہر صبح جسم کے اندر آتی ہے کام کرتی بیچاری کام کرتی ہے, سارے کے سارے باڈیلی مولیکیولز میرے برقرار رہتے ہیں. میں نے ناشتہ کرا, میں نے کھانا کھایا, دوپہر کا رات کا کھانا کھایا, میرا پیٹ ڈائجسٹ کر رہا ہے روح کی بدولت. وہ الیکٹریسٹی میرے اندر روان دوان ہے. کیا ہم نے کبھی روح کی طرف بھی سوچا, اس کی کھانے کی طرف بھی سوچا؟ وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کی انرجی کی بھی سوچا. یہ تو روح کی جب انرجی آتی ہے تو پھر روح کی نشو و نما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہے, اور وہ انرجی صحابہ کرام نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کری. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں فکر جا کن چو زنا برتن متن ہم چو مردہ گوئے در میدان فگن. ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ تو اپنی روح سے آشنائی حاصل کر اور اس کی فکر کر, اور یہ نہ ہو جا بالکل جس طرح عورتیں اپنے جسم کو سنوارتی رہتی ہیں, عورتوں کی طرح نہ ہو جا, مطلب کوئی بری چیز نہیں مگر کہ نازک نہ ہو جا. ہر وقت بس جسم کی فکر اور کہ یہ کیسی ہے, میرا فیس کیسا لگ رہا ہے, میں موٹا تو نہیں ہو گیا, کمزور تو نہیں ہو گیا, کیا کھاؤں, ہر وقت اس قسم کی فکر, اسی میں نہ لگ جا. ہم جو مردہ گوئے تا مردہ فگن, مرد کی طرح میدان میں آ کر بازی لگا. یہ علامہ اقبال کا میسج اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر جہاں جہاں تم نے جسم کی طرف توجہ دی مگر سوچو تیرا تن روح سے نا آشنا ہے کہ اس تن کو چلانے والی انرجی کیا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین گفٹ ہے, وہ ہے روح. اور جب روح اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور جب حکم ہوتا ہے اس کا واپس اپنے وطن کی طرف پلٹنے کا, اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ انسان اب مردہ ہو گیا ہے. اس نام انسان کا نام تک بدل جاتا ہے, کاشف ہے, اختر ہے, فلانا فلانا, مگر اب کاشف اور اختر نہیں رہا, اب اس کا نام ہو گیا میت. اور وہی لوگ جو کہ اس انسان سے محبت کرتے تھے اب اس انسان کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے. کیا چیزیں چلی گئی, روح تھی. اس لیے جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے لگاؤ ہے اور ریلیشن شپ ہے, وہ بھی روح کی بدولت ہے, بہترین گفٹ ہے انسانیت کا اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس کی نشو نما کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں دوسرے عنصر کی طرف انٹروڈکٹری بات کریں گے اور وہ ہے نفس. اپنا اور سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا, دعا مجھے یاد رکھیے گا, اور انٹل نیکسٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.